گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح ہمیں کر کے دکھایا ہے، اصل میں وہی دین ہے، اور اسلام کا منشا بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ طریقہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی پیروی کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا آپ غور کریں، ایک عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس عمل کو حضرات خلفاء راشدین نے بھی کیا، اس عمل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کیا، وہ عمل ہے سنت۔ ایک عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اس عمل کو حضرات خلفاء راشدین نے بھی نہیں کیا، اسی عمل کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، تو وہ عمل سنت نہیں ہوگا، وہ عمل بدعت ہوگا۔ بدعت اس لیے ہوگا کہ میں نے اور آپ نے اس عمل کو شریعت کا حصہ سمجھ کر کیا ہے، اس عمل کو میں نے اور آپ نے دین سمجھ کر کیا ہے، اس لیے وہ عمل بدعت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نے صفوں میں کھڑے ہو کر یا صفوں کو توڑ کر کہا کہ اب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب جا کر اسے قبر میں آپ نے اتارا، اتارنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر قبر پر آذان دے دی، یا جانے والے کے لیے آپ نے کل کر لیے، تیجا کر لیا، یا ساتاں نامہ 40واں یا جمعراتیں کر لیں، تو گرامی قدر سامعین یہ عمل ایسا ہے نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ حضرات خلفاء راشدین سے ثابت ہے، نہ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے۔ اب یہ عمل میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کا حصہ سمجھ کر۔ یہ عمل میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ دین سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے یہ عمل بدعت ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، تو 40 سال جب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کے اعلان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، پھر 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ 10 اور 13 کتنے بنتے ہیں؟ 23 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت، 23 سال۔ 23 سال کے دور نبوت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، پوری امت کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری امت کی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 69 صحابہ کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، بہت سارے رشتہ دار فوت بھی ہوئے، کئی شہید بھی ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں اتارا، لیکن کوئی صحابی
یہ روایت بیان نہیں کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے کے بعد صفوں میں کھڑے ہو کر یا صفوں کو توڑ کر کہا ہو کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو قبر میں اتارنے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دی ہو۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رشتہ دار کے کل تیجے ساتیں نویں 40ویں یا جمعراتیں جتنی میں اور آپ رسمیں کرتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک کی ہو، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 30 سالہ دور خلافت خلفائے راشدین کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت کے اندر ان کے اپنے رشتہ دار شہید بھی ہوئے، تبھی اموات بھی آئیں، ازواج مطہرات بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، کئی صحابہ شہید بھی ہوئے تبھی اموات بھی ہوئی۔ کوئی ایک صحابی یہ روایت بیان نہیں کرتا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہو، جنازہ پڑھانے کے بعد صفوں کو توڑ کر یا صفوں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، یا کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دی ہو، یا کسی کا کل تیجا ساتہ نواں 40واں کیا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض صحابہ ایسے ہیں جو 100 سال تک اس دنیا کے اندر رہے۔ کوئی تابعی یہ روایت بیان نہیں کرتا کہ کسی صحابی نے کسی کو چلے جانے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر صفوں میں یا صفوں کو توڑ کر آپ نے دعا مانگی ہو، کسی کے کل تیجا ساتہ نواں 40واں کیا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب ایک کام ایسا ہے جس کو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ حضرات خلفائے راشدین نے کیا، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے نہیں کیا، تو اس کام کو میں اور آپ جب کرتے ہیں تو شریعت کا حصہ سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے وہ عمل بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، آج میں اور آپ معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے ایک شخص اسلام کے فرائض چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نماز اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم رکن ہے۔ 5 وقت نماز کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا۔ نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیے، فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ فرمایا 5 دنیا کے اندر بے نمازی کے لیے عذاب ہے۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت نہیں رہتی، زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چوتھا عذاب بے نمازی کے لیے یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ پانچواں عذاب یہ ہے کہ جب کوئی نیک آدمی دعا مانگتا ہے تو بے نمازی کے لیے اس دعا کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 5 عذاب بے نمازی کے لیے دنیا کے اندر ہے۔ 3 عذاب بے نمازی کو موت کے وقت ملتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے بے نمازی بھوکا مرتا ہے، بے نمازی پیاسا مرتا ہے، سمندر پانی کے بھی پلا دیے جائیں تو اس وقت اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تیسرا عذاب بے نمازی کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ بے نمازی آدمی جب مرتا ہے
تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ 3 عذاب فرمایا قبر کے اندر ہے۔ جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ تیسرا عذاب فرمایا اس کے لیے سانپ چھوڑا جاتا ہے قبر کے اندر، اور وہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے تک وہ اس کو ڈستا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ جب وہ اسے ڈستا ہے تو 70 ہاتھ بے نمازی زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ 3 عذاب یہ ہے کہ جس وقت وہ قبر سے اٹھے گا تو اللہ رب العزت کا غصہ اس پر ہوگا۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا، فرمایا کہ سخت عذاب اس کا حساب ہوگا۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کو چھوڑتا ہے، فرمایا روزی کے اندر برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے، جسم کے اندر طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اولاد سے اس کو نفع فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فرمایا کہ نیند سے راحت سکون کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں۔ تو گرامی قدر سامعین، نماز کو چھوڑنا کتنا سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آج میں اور آپ جن کے نام پہ 11ویاں کھاتی ہیں، آپ ان کے اقوال کو پڑھیں۔ بے نمازیوں کے لیے ان کے کتنے سخت قول ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی اسے دفن نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹوں میں آخری اونٹ پر بے نمازی کو بٹھایا جائے اور مجھے کہا جائے کہ پہلے اونٹ کی مہار کو پکڑو، تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے، بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر تم سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو اسے قرضہ نہ دو۔ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا؟ اسی طریقے سے شاہ بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو موت کے وقت ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی آدمی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک آدمی اسلام کے اہم ارکان چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، مؤذن اذان دیتا ہے، لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں، بے نمازی آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو جرت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو کہے چل یار اذان ہوئی مسجد کی طرف چلے۔ کوئی آدمی بے نمازی کو ملامت کرنے والا نہیں۔ ایک آدمی پر حج فرض ہے، اب وہ حج پر نہیں جاتا، کوئی شخص اسے ملامت نہیں کرتا۔ رمضان کا مہینہ آیا، نوجوان ہے، صحت مند ہے، روزہ اس پر فرض ہے، اب روزہ رکھنے والے کو یہ جرت اور طاقت نہیں ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ رہا میں اسے ملامت کروں۔ کوئی ملامت کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی شخص یہ اس کو ملامت نہیں کرتا، اللہ کے بندے تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتا؟ ایک آدمی کو کلمہ صحیح نہیں آتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کلمہ سیدھا کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی اور وہ پوتوں والا، اسی طریقے سے نانا بن چکا ہے، لیکن اسے غسل کے فرض نہیں آتے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، کوئی شخص اسے غسل کے فرائض بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اسے ملامت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، تیری اولاد ہو گئی، تیرے دوتے پوتے ہو گئے، لیکن تجھے غسل کے طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، تو حرام کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی شخص اسے ملامت نہیں کرتا۔ یعنی اسلام کے فرائض کو کوئی آدمی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص اسے ملامت کرنے والا نہیں۔ اب ادھر دیکھیں، ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب جنازے کے بعد دعا نہ مانگے، کل نہ کرے، تیجا نہ کرے، 7واں نامہ 40واں یہ رسمیں نہ کرے، تو ہر شخص اسے ملامت کرتا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے باپ نے تجھ پر محنت کی، کاروبار پر تجھے لگا دیا، تیرے لیے اتنی جائیداد اکٹھی کی،
اس کے چلے جانے کے بعد تو نے کل کیوں نہیں کیے؟ تو نے ساتہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے 40واں کیوں نہیں کیا؟ تجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو کم از کم مجھ سے ادھار لیتا، لیکن یہ کام تو کر لیتا۔ تو گرامی قدر سامعین، ایک چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو ہر شخص ملامت کرتا ہے، اور اسلام کے اہم فرائض کو چھوڑ کر میں اور آپ آگے کسی کو ملامت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک آدمی وطن کی قربانی دے سکتا ہے، بچوں کی قربانی دے سکتا ہے، بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، نماز کو چھوڑ سکتا ہے، حج فرض ہے حج کو چھوڑ سکتا ہے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینے کو چھوڑ سکتا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا جانے دو، اسی طریقے سے غسل کے فرض نہیں آتے جانے دو۔ لیکن اگر کوئی بدعت، کوئی رسومات آ جائے تو اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کل تیجے ساتے نامے 40ویں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ بدعت جب کسی کو چمٹتی ہے تو موت تک وہ ساتھ لے جاتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گئے گزرے دور کے اندر جو میری ایک مٹی ہوئی سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ بدعتی کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اور وہ دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طریقے سے گوندھے ہوئے آٹے سے۔ فرمایا کہ بال کو نکالا جائے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بدعات اور رسومات سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، جن اولیاء کا، جن اللہ والوں کا میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں، جن کے تذکرے پر میں اور آپ اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ لوگ حضرات اولیاء اور سنت سے کس طرح محبت کرتے تھے، بدعت اور رسومات سے کس طرح ان کو نفرت تھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، ان کے شیخ تھے خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں، ان کے پاس سے ایک بہت بڑے عالم کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا حضرت پاؤں دھو رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ کو فرمایا حضرت یہ تو خلاف سنت عمل کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو 20 سال کی نمازیں واپس لوٹائیں، حالانکہ انگلیوں کا خلال کوئی فرض نہیں تھا، کوئی واجب نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ مستحب اور نفل عمل تھا، لیکن 20 سال کی نمازیں انہوں نے واپس لٹائیں۔ کس طرح یہ حضرات آپ علیہ السلام کے ایک ایک طریقے، ایک ایک کام سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں گئے قضائے حاجت کے لیے، بیت الخلاء میں جب داخل ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اٹھایا مریدین نے، گھر کی طرف لے گئے، حضرت کو ہوش آیا، پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ تو حضرت نے فرمایا جب میں بیت الخلاء میں داخل ہوا تو سنت طریقہ کیا ہے، پہلے بایاں پاؤں رکھو پھر دایاں پاؤں رکھو، لیکن اس وقت میری حالت یہ تھی کہ بھول کی وجہ سے نسیان ہوا، میں نے دایاں پاؤں پہلے رکھا، بایاں پاؤں بعد میں رکھا، مجھے یاد آ گیا اوہو یہ تو سنت طریقہ ہے نہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو آپ علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہتے ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت چھوٹ جائے تو ان حضرات کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، ہمارے بزرگ حضرات کس طرح بدعت سے نفرت کرتے تھے، رسومات سے ان کو کس طرح نفرت تھی۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا ہندوستان کا ایک ضلع ہے جلندر، جلندر کا ایک علاقہ ہے رائے پور، رائے پور کے علاقے سے ایک ہستی جن کا نام حافظ محمد صالح ہے، وہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ حضرت خلیفہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے۔ یہ وقتاً فوقتاً رائے پور سے حضرت جاتے تھے گنگوہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی زیارت کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ تشریف لے گئے کہاں، رائے پور سے گنگوہا کی طرف۔ اب گنگوہا کے اندر ایک بزرگ کا تھا مزار، وہاں میلہ لگتا تھا۔ تو حضرت مولانا حافظ محمد صالح رحمت اللہ علیہ رائے پور سے جب روانہ ہوئے تو ایک گاڑی جا رہی تھی، اس گاڑی کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ تھے جو عرس پر جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ گاڑی تو جا رہی ہے، کیوں میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو کر حضرت کی زیارت کے لیے وہاں پہنچ جاؤں۔
اب یہ ان کے ساتھ سوار ہوئے، کہتے ہیں ظہر کی نماز کے وقت میں پہنچا، وہاں گیا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عام طور پر جس طرح حضرت کا مزاج تھا میرے ساتھ گفتگو کرنے کا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، میرے ساتھ بے تکلف تھے، لیکن اس وقت حضرت کی جو کیفیت تھی بدری ہوئی تھی، بس سلام کا جواب دیا اور کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں عصر کے بعد بھی ایسے، مغرب کے بعد میں نے یہی سمجھا لگتا ہے کہ حضرت کی کوئی گستاخی ہو گئی۔ میں گیا، حضرت مجھ سے کوئی لگتا ہے میں نے کوئی گستاخی کی ہے، دیہاتی آدمی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ جب تو رائے پور سے روانہ ہوا کہاں گنگوہا کی طرف اکیلا آیا ہے یا کسی کے ساتھ آیا؟ حضرت عرس والوں کی گاڑی آ رہی تھی، میں ان کے ساتھ سوار ہو کر آیا ہوں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکیلے تو کیوں نہیں آیا؟ تو ان کے ساتھ شامل ہو کر سواری پر سوار ہو کر کیوں آیا؟ تجھے نہیں پتا یہاں عرس ہو رہا ہے، اس عرس پر کتنی بدعات اور رسومات ہوتی ہیں؟ تو یہ حضرات بدعات کے کاموں کے اندر جو لوگ مبتلا تھے ان سے بھی یہ نفرت کیا کرتے تھے۔ آج تو ہماری رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کو رشتے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، اس طرح میری اور آپ کی ان سے محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے محبت رکھتے تھے، بدعتوں سے اور بدعات کے کاموں سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، آخری وقت ہے، فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ حضرت کو وضو کرایا گیا، آدھا وضو کیا تھا، فرمایا او ہو ایک سنت رہ گئی۔ حضرت وہ کیا؟ کہا میں نے مسواک کرنا ہے۔ حضرت مشکل سے آپ کو وضو کرایا، آپ مسواک کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، انہی سنتوں پر عمل کر کے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ نمونہ کو اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بدعات اور رسومات کے اندر میں اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی ان رسومات بدعات سے اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو فرائض واجبات کو میں اور آپ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بدعات اور رسومات سے میں اور آپ اس طرح محبت کرتے ہیں گویا کہ بدعات رسومات کو ہم نے فرض کا درجہ دے رکھا ہے اور فرائض کو میں نے اور آپ نے نفل کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ نمونہ طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔